لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے بے عیب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آج کا میرا موضوع گستاخ رسول پر ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں۔ سامعین محترم، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے اور اپنے ذہن کے اندر حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات سوچتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، تمام محدثین اور مفسرین کا اس بات پر متفق فیصلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف دینے والا، حضور علیہ السلام کو ہاتھ سے اور زبان سے تکلیف دینا حرام اور کفر ہے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر روح البیان میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایذاء اللہ و رسولہ سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینا مراد ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کو جو نام ذکر کیا گیا ہے وہ محض تعظیم اور تکریم اور تبرک کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے ہر معاملے کو اپنا معاملہ قرار دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جس نے تکلیف دی، گویا کہ اس نے رب العزت اللہ رب العالمین کو تکلیف دی۔ سامعین محترم، آئیے قرآن والے سے پوچھتے ہیں قرآن والا کیا کہتا ہے۔ قرآن والا کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے میری اطاعت کی۔ اس بات سے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی، بدگمانی کی، گویا کہ اس نے رب تعالی کی بارگاہ کے اندر حضور علیہ السلام کی شان کے اندر، اللہ رب العزت کی شان کے اندر اس نے گستاخی کی۔ اسی طرح آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر دردناک عذاب کا اعلان کر دیا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح ایذا کی دو تقسیمیں ہوا کرتی ہیں، دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک ایذا قولی ہوا کرتی ہے اور ایک ایذا فعلی ہوا کرتی ہے۔ ایذا قولی اسے کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زبان سے تکلیف دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنو کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کاہن کہتے ہیں۔ رب تعالی نے ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح آئیے ایذا قولی کسے کہتے ہیں، ایذا فعلی کسے کہتے ہیں۔ ایذا فعلی اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہاتھ سے تکلیف دیا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں، اسے ایذا فعلی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح طائف کے مقام پر حضور علیہ السلام پر پتھر برسائے گئے، حضور علیہ السلام کے دانتوں مبارک کو شہید کیا گیا، حضور علیہ السلام کے پاؤں کے آگے کانٹے بچھائے گئے، یہاں تک کہ ہر طرح سے کفار اور مشرکین نے حضور علیہ السلام کو تکلیفیں دی۔ آئیے اللہ رب العزت سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔